ابراہیم صاحب آپ کی بات مجھے سمجھ آئی. میرے حساب سے جتنے لوگوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ ہونا تھا نا وہ ہو گئے ہیں اب, اور اس کی تعداد میں کتنا اضافہ کیا جا سکتا ہے. میں یہ پکچر کس طرف ڈرا ہو رہی ہے میں بیسیکلی یہ نا سر میں آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 17 سیٹوں کے اوپر یہ حکومت بنی ہوئی ہے تو اس سے زیادہ اور کیا اکثریت دینی ہے عمران خان صاحب نے. میرا سوال کچھ اور ہے, آپ کو یہ سارا معاملہ کس جانب گامزن نظر آ رہا ہے؟ کیا واقعی 50-60 سیٹوں سے ہاتھ دھویا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی اور ان کی جگہ کچھ اور لے کے آیا جائے گا لوگوں کا؟ آپ لوگ کیا, آپ پکٹوریل امیج کیا ہے آپ کے دماغ میں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دو چیزیں یہ کرنے جا رہے ہیں. ایک تو میرے خیال میں شاید جو پیپلز پارٹی جو ہر کچھ عرصے بعد ان کو تھوڑا سا تنگ کرتی تھی یا ان کو کہتی تھی کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, تو میرے خیال میں جو لارجر گیم ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پیپلز پارٹی کے چنگل سے ہٹانے کے لیے زیادہ تر یہ یاد رکھیں بہت زیادہ سیٹیں ایسی ہیں جو کہ پنجاب سے ہوں گی اور اس کو جب جتوایا جائے گا تو آبویسلی پی ایم ایل این کے حوالے کیا جائے گا, تو وہاں سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر سے ڈپینڈنسی ختم کریں گے. نمبر 2 آف کورس اس میں جو دو چیزیں سائملٹینیسلی ہو رہی ہیں. ایک نمبر 1 جو مین چیز ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹرینتھ کو کم کی جائے ان پارلیمنٹ, ٹھیک ہے. نمبر 2 while doing that thing they take the advantage کہ پی ایم ایل این کی اسٹرینتھ اتنی بڑھا دے کہ وہ سمپل میجورٹی میں آ سکے وداؤٹ دی ہیلپ آف پیپلز پارٹی. یہ مجھے لگتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہوگا, کیونکہ وہ بار بار کی اس چیز سے شاید ان لوگوں کو کوئی مزہ نہیں آ رہا کہ یار یہ پیپلز پارٹی والے ہر کچھ عرصے بعد آ کے اگین میں سرکل دوبارہ کرتا ہوں. آپ سنائیں آپ کتنے مقدمات میں, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ معاملہ شروع ہو گیا سر کہ مزید پارلیمنٹیرینز کو 9 مئی کے اوپر سزا دی جائے گی. جس طریقے سے آج ہم نے عبداللطیف چترالی صاحب کو سزا اور کچھ دیگر افراد کی گرفتاری دیکھی ہے, تو سر آپ تو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے سوچ رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں جب ہمارے ججز اس قسم کے ہو جائیں کہ جو کہیں کہ ووٹ دینا فنڈامنٹل رائٹس میں سے نہیں ہے, تو پھر آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یہ جو کیسز ہو رہے ہیں بیسیکلی جو اس کے پیچھے جو کیا کہہ سکتے ہیں سوچ ہے وہ یہ ہے کہ یار ہم ان کو ہرا نہیں سکتے, ہم ان سے جیت نہیں سکتے, تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں وہ جو مکار لومڑی یا اس قسم کی مکاریت سامنے آ جاتی ہے جس میں آپ کنسپریسیز کرتے ہیں جیسے ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں. جیسے 1990s والا دور, کبھی آئی جے آئی ان کے ساتھ مل کے, کبھی ان کے ساتھ مل کے, کبھی یہ کر کے کبھی وہ کر کے, وہی دور آ رہا ہے. صرف فرق یہ ہو گیا کہ اس وقت ماں باپ تھے, آج بچے ہیں, اور وہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جتنے تھے آج یہ ان سے 2 قدم آگے ہو رہے ہیں, اور اپنی ان کو یہ اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہ کتنا نقصان کروا رہے ہیں اس ملک کا. اس ملک میں اگر آپ اس طریقے سے اپنے اوپوننٹس کو جیسے پہلے بھی یہ کرتے تھے اس سے زیادہ حد تک اس طریقے سے آپ ان کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرو گے, تو آپ کا کیا خیال ہے عوام اس کو ایکسیپٹ کر لے گی؟ یہ یاد رکھیں کہ اس وقت جو آپ کی جو یوتھ ہے ایک بہت بڑی پرسنٹیج اراؤنڈ 65-70% از بلو 35-40, اور اس میں ایک بہت بڑی تعداد, آپ مانے نہ مانے وہ آپ تک ہے, لیکن ایک بہت بڑی تعداد آلموسٹ 80% جو ہے دیٹ از اسٹینڈنگ ود عمران خان. ہاں ظلم کے سامنے شاید وہ لوگ ابھی ذرا خاموش ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ کتنے پارلیمنٹیرینز کو آپ ہٹا دیتے ہو. اس سے ایک چیز ضرور ہوگی, جتنے آپ پارلیمنٹیرینز ہٹاؤ گے اتنے زیادہ لوگ عمران خان کے ساتھ جڑتے جائیں گے, کیونکہ